یہ فرمائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت تو ہمارے کاروباری حلقے کے لیے، ہمارے تمام کاروبار کے لیے، معیشت کے لیے شرح سود جو کہ پچھلے ایک سال سے 22% پہ منجمد ہے۔ اس دوران مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی ایک بہت عمدہ آج ٹویٹ کی ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ اب ہر صورت میں شرح سود کم کرنے کا زمانہ شروع کرنا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہے کامران بھائی، لیکن میں تفصیلی جواب سے پہلے ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا، تو جمیل ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کے اوپر ہمیں ملبہ نہیں ڈالنا چاہیے اس کا، کیونکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جیسے آپ نے کہا وہ فیصلہ کرتی ہے۔ میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ پہ تھا اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا بھی حصہ رہ چکا ہوں، تو وہاں پہ وہ سب لوگوں کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارے کاروباری حرکے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شرح سود کو کم کر دیا جائے، اور اکثر وہ غلط یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پچھلے سال جو شرح سود کو اتنے اونچی سطح پر لے کے گئے، تو میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ جو افراط زر کی صورتحال تھی اس کے اندر اور جو ہمارے بیرونی خسارے کی صورتحال تھی، دونوں یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس لیے ایمرجنسی میجرز کی ضرورت تھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ 19 صدی سے زیادہ عرصے کے اندر سب سے زیادہ ایک شرح سود آ گئی۔ لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ اس سے یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے: افراط زر، بیرونی خسارے کی کیا صورتحال ہے، ریزروز کی آپ کی کیا صورتحال ہے اسی سے جڑا ہوا، اور تیسرا کہ ہماری جو حقیقی معیشت ہے، ریئل اکانومی جس کو کہتے ہیں، یعنی پیداوار میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں۔ افراط زر کا آپ نے ذکر کر لیا۔ عمومی طور پر مانیٹری پالیسی کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شرح سود کو افراط زر سے زیادہ اوپر رکھنا ہے۔ اس کے اوپر بحث ہے، کوئی کہتا ہے 1% ہو، کوئی 2% زیادہ ہو، کوئی کہتا ہے 3% زیادہ ہو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ عمومی حالات میں کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا، اور 3% بھی بہت ہائی ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے، 1 سے 2% کے درمیان کا کوریڈور ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آگے کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جو 17% جس کا آپ نے ذکر کیا یا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یا کور انفلیشن جو 15.6% صرف اس وقت ہے، یہ پچھلے 12 ماہ کے کمپیریزن کے اندر ہے۔ جو آگے ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کی اور میری رائے تو چھوڑ دیجئے، مانیٹری پالیسی کمیٹی نے خود جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کمی ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو فیصلہ کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، جو فارورڈ لکنگ مانیٹری پالیسی بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ افراط زر جو ہے وہ 17% بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی کم ہے۔ وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ امریکن فیڈ تو ایگزیکٹ کوریڈور بتا دیتی ہے کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو افراط زر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا اس وقت انٹرسٹ ریٹ کا، پالیسی ریٹ کا کم نہ ہونا۔ معیشت کی پیداوار کے اندر آپ دیکھیں، پہلے 9 ماہ کے جو ہمارے پاس 8 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتوں کا، اس میں منفی رجحان ہے، اور یہ منفی رجحان ہے اس پچھلے سال کی نسبت جو بذات خود 4% جس میں کمی تھی اس سے پچھلے سال کے اندر۔ یعنی اپریل 2024 کے اندر جو ہماری پیداوار، یا مارچ 2024 میں جو ہماری پیداوار ہو رہی ہے، وہ 2022 کے مارچ سے بھی کم ہے، 2 سال سے کم ہے۔ یہ ایک ہولناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو بے روزگاری پھیلے گی، جو اب ظاہر ہے اگر صنعتیں سکڑیں گی تو پیداوار، تو نوکریاں کون دے گا، روزگار کہاں سے آئے گا۔ آخری چیز جو ہے جس کا بہت خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم کرائسس کے اندر گئے تھے، وہ بیرونی خسارہ ہے۔ بیرونی خسارہ 9 ماہ کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ صرف $500 بلین نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس سے بھی اہم چیز کہ جو مارچ کا بھی ڈیٹا آیا تھا، تو کامران بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا سب سے بڑا ماہانہ سرپلس تھا، یعنی خسارہ نہیں تھا۔ ہماری جو آمدنی تھی، جو باہر سے پیسہ ہمارے پاس آ رہا تھا اور ملک سے جو پیسہ جا رہا تھا وہ زیادہ تھا ہمارے پاس، اندرونی آمدنی جو آ رہی تھی، تو ایک بہت بڑا سرپلس رن کیا ہے۔ تو میں پھر وہی کہوں گا، میرے خیال میں عمومی طور پہ اسٹیٹ بینک نے
صحیح مانیٹری پالیسی کی ہے، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے یا تو منجمد ہو گئے، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں بتا نہیں رہے، یا تو اس کو ایکسپلینیشن کچھ ان کو کرنی چاہیے یا اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے ہر دفعہ وہ ایم پی سی ہی کرتی ہے، ایم پی سی کے ذریعے ہوتا ہے، اور ابھی ہمیں کہا گیا ہے کہ بہرحال کہ یہ جی کہ اب اسٹیٹ بینک بالکل آٹونومس ہو گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، مگر بہرحال اس میں دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ irrefutable کیس ہے اور اس میں انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہو رہا، تو اس سمجھ سے بالا تر بات ہے نا حسن بھائی؟ ایسا ہی جیسے میں نے کہا جی، میں اسٹیٹ بینک کیونکہ پاکستان کے بہتر اداروں میں سے، میرے خیال میں ہماری جو معاشی پالیسی سے جڑے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سب سے بہتر ادارہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو عمومی طور پہ میں تنقید نہیں کرتا اسٹیٹ بینک کی۔ تو یہ آج جو میں ٹویٹ کی، اور کیونکہ اتنی وہ چیز کھل رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی منطق نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں نے وہ ٹویٹ کی تھی۔ جی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں، منطقی نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہلے ہی لوگ کاروبار جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، 22% شرح سود، اور پھر سارا پیسہ جو ہے وہ فکسڈ انکم میں چلا گیا ہے، معیشت پوری فریز ہو کے وہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، لوگ گھر بیٹھے ہوئے رینٹ سیکنگ میں چلے گئے ہیں، اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں، روزگار کریٹ نہیں ہو رہا، وہ نقصان ہے، ایک مہینہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اچھا دوسری جانب انفارچونیٹلی اسد بھائی آپ خود فائنانس منسٹر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک جانب تو یہ بہرحال وہ چیز جس کی کہ اسٹیٹ بینک کی منطق آپ جیسے ان کے پرو اسٹیٹ بینک کو سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر جس نے اس کے سارا کام کرنا ہے بجٹ کا، جہاں پر کہ سارا ہمیں دستاویزی معیشت کی جانب جانا ہے، ہمیں سامنے آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے، ہمیں 15% کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو پہ لے کے جانا ہے، ہمیں ساری یہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی اس کو کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ٹاپ ہیرارکی کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور جو بھی بہرحال چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ، اور جو بھی چیزیں آئی ہیں ڈاکیومنٹیشن کی آپ دیکھیں نا، یہ بھی ایپ لائے تھے تاجر دوست اسکیم، اس میں 75 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا، یہ ٹریک اینڈ ٹریس فیل ہو گیا، یہ ڈیجیٹل جو انوائسنگ ہے وہ ختم ہو گئی، وہ پی او ایس جو لگنے تھے وہ نہیں ہوئے، ایک کیوٹک صورتحال ہے ایسے بھائی۔ اچھا یہ اس میں دو چیزیں، ایک تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس آپ اگر اٹھا کے دیکھیں پچھلے 10 سال کی بشمول وہ عرصہ جس کے اندر ہماری حکومت تھی یا نئے وزیر خزانہ تھا، وہ بھی پیریڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا گیا پالیسی میکر کی طرف سے کہ ٹریک اینڈ ٹریس امپلیمنٹ کیا جائے، ڈیجیٹائزیشن کی جائے، لیکن بالکل ایسے لگتا ہے کہ اندر کوئی مافیا بیٹھا ہوا ہے جس نے ریزسٹ کرنا ہے اور نہیں ہونے دینا، تو یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری بات اس کے اندر جو مختلف چیز ہے اسٹیٹ بینک سے، اسٹیٹ بینک ایک آزاد ادارہ ہے، ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے کہ آٹونومس ایک سینٹرل بینک ہو، کلوز کوارڈینیشن میں کام کرے فائنانس منسٹری کے ساتھ، لیکن آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ لیکن ایف بی آر تو اسٹیٹ فائنانس منسٹری کا ذیلی ادارہ ہے، یہ ایگزیکٹو آرم ہے، تو ہمارے اورنگزیب فائنانس منسٹر جو ہیں اچھے انسان ہیں، اچھے پروفیشنل ہیں، تو اگر آپ ایف بی آر ریفارم کے لیے دیکھ رہے ہیں اور ایف بی آر کی پرفارمنس کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایف بی آر چیئرمین کی ایک سول سرونٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کی نظریں اور میری نظریں جو ہیں وہ تو اورنگزیب کی طرف ہوں گی، اور ان سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ڈیسیشنز آئیں گے۔ تو کیونکہ اب یہ بجٹ کا زمانہ ہے نا بھائی، اور یہ اس طرح کی جب صورتحال ہو تو اس کا نقصان معیشت کو ہوگا، اس کا نقصان مجھے آپ کو ہمارے 25 کروڑ پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ پہلے ہی ہم اس بری صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہم معیشت کے بدترین امتحان کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہمارے لیے اس قسم کی فیصلہ سازی اگر چاہے وہ اسٹیٹ بینک میں ہو رہی ہو جس کو غیر منطقی کہہ سکتے ہیں، یا ایف بی آر میں ہو جہاں پہ ایک کیوس کی صورتحال ہے، اور اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہوں، تو شاید آپ اور میں ان کی جگہ ہوں تو ہمیں تو رات کو نیند بھی نہ آئے۔ ایسا ہی ہے وائدی بھائی، یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، صرف کہنے کی بات نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کی ذمہ داری لے کے اگر وزیر خزانہ کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو واقعی میں سونا آپ کو کم ملتا ہے۔ دیکھیں جو تناظر آپ نے بتایا نا یہ بہت اہم ہے، ایک معیشت ایک ملک ایک عام زندگی سے، ایک نارمل زندگی سے گزر رہا ہو، لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہو، ان کے پاس آسائش ہو، تو ایک مختلف چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بیان کی بات نہیں ہے۔ ہارڈ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کے عوام نے
اور پاکستان کے کاروباری طبقے نے جیسی تباہی دیکھی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہزاروں کاروبار اجڑ گئے ہیں, لوگ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی کے اندر پس گئے ہیں, ساتھ بے روزگاری پھیل رہی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس بہت زیادہ آرام سے سوچ کر انتظار کر کے فیصلے کرنے کا. بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ